بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار گپ شپ اور مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمان نوازی کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس چمکدار پیالے کی طرح ہے، اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک حفاظت سے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگیں کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کیا خوب ہی محفل تھی۔ جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہلے تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ پہچان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور معرفت خداوندی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور معرفت خداوندی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آپ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار پیالے سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا اور اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ میٹھی، اور اس پر ڈٹے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔